آج جو سوال میرے ذہن میں ہے وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے. ہم نے مختلف باتیں کیں اکانومی پہ وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بالکل مختلف قسم کے ٹاپکس تھے. یہ ٹاپک جو آج میں نے چنا ہے اور یہ آج ختم نہیں ہوگا، اس کو ہم کوشش کروں گا میں کہ مختلف ویڈیوز میں ڈیولپ کرتا رہوں اس تھیم کو، لیکن بالکل مختلف قسم کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہزاروں سال سے جس کے اوپر بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں. یعنی یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے جو آج کل جس پہ بحث ہو رہی ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہزاروں سال سے بحثیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور وہ بحثیں ایسی بحث بھی نہیں کہ 10 منٹ 15 منٹ، گھنٹوں دنوں مہینوں سالوں لوگ بحث کرتے رہے، کنونس ہوئے نہیں ہوئے، کوئی کسی طرف چلا گیا کوئی کسی طرف چلا گیا. یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے اس پہ بحث کی ہے، فرام بوتھ سائڈس، فور اینڈ اگینسٹ. اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں 10 منٹ کی اور مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو خود ہی سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ دراصل مجھے کس طرف جھکنا ہے، کس بات کی طرف میں نے جانا ہے. سوال لیکن ایسا ہے بہرحال جو اس کا تعلق آپ سے بھی ہے، ہر انسان سے ہے، اور جس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو بعض دفعہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسے فیصلے کر لیں گے جن پہ ہم شاید بعد میں پچھتائیں، بڑے فیصلے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑے چھوٹے، مرد عورت، بچے جوان بوڑھے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال پہ ضرور غور کرے، اور بہت غور کرے. اس سوال کو آپ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے. ایک حد تک آپ اس کو شاید کسی ایک طرف لین کرنا فوراً شروع کر دیں 1-2 گھنٹے سوچنے کے بعد، لیکن آپ کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی باریکیاں نکلتی چلی جائیں گی، اور آپ کو اور غور کرنا پڑے گا. اور لائک آئی سیڈ، اس غور کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ جب کوئی بڑا موقع آپ کی زندگی میں ایسا آئے جس میں آپ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے اس سوال کے بارے میں، تو شاید وہ سارا غور کرنے کی وجہ سے آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکیں. وہ سوال کیا ہے؟ اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد میں وہ بتا بھی دوں سوال آپ کو کیا ہے. لائک آئی سیڈ، یہ ایک ویڈیو میں ڈسکس نہیں ہو سکتا، کئی ویڈیوز میں بھی ڈسکس، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. بہرحال کچھ حد تک ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک خدا ہے، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ خدا کا لفظ بیچ میں آ گیا ہے تو یہ تو بحث ختم نہیں ہونی. بہرحال اگر ایک خدا ہے جو آل پاورفل ہے، یعنی علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور ساتھ ساتھ وہ انتہائی رحم دل، ماں سے بھی بڑھ کر 70 گنا ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ماؤں کو کون نہیں جانتا؟ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر بیٹھتی ہیں، یہ کون نہیں جانتا؟ ہر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب وہ اس بات پہ غور کرے گا. ہر بندے کو سنانے کے لیے دسیوں کہانیاں اس کے ذہن میں آ جائیں گی کہ میری ماں نے میرے لیے یہ کیا، میری ماں نے میرے لیے یہ کیا. تو ایک ایسا خدا اگر ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے، مائیں تو بہت کم چیزیں کر سکتی ہیں نا، ان بیچاریوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے جتنا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کر لیتی ہیں، اس سے بڑھ کے کرتی ہیں، لیکن وہ ہوتا ہی اتنا کم ہے. لیکن اگر ایک ایسا خدا ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو کوئی چیز اس کے آگے انہونی نہیں، اور وہ ماؤں، یہ نہیں کہ ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، بلکہ ماؤں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. تو اگر ایک ایسا خدا ہے تو پھر دنیا میں اس کے جو بچے ہیں وہ اتنے دکھی کیوں ہیں؟ یہ کیسی ماں ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے اور ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے عام ماؤں سے، لیکن اس کے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی مصیبتوں میں
گھرے میں ہیں اور لگتا ہے کہ ختم نہ ہونے والی مصیبتیں ہیں. یہ کیسی ماں ہے؟ یہ تو نہیں کہ وہ ماں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کو کہا جاتا ہے دا کویسچن آف سفرنگ، کہ وائی از دیر سفرنگ ان دا ورلڈ. اف دیر از اے گاڈ ہو از آل پاورفل، آل لونگ، مور لونگ دین دا موسٹ لونگ مدر، تو وہ اپنے بچوں کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے، ان کو اتنا دکھ اٹھاتا ہوا دیکھ کے، کیوں آخر کچھ کرتا نہیں، انٹرفیئر نہیں کرتا، ٹھیک نہیں کر دیتا ہر چیز، سب کو خوش کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سوال ہے جس پہ ہم آج غور کرنا شروع کریں گے. دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا سوال میں داخل ہوں، میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سارے سفرنگ کے بارے میں نا، کہ کس طرح کی سفرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. معمولی سفرنگ کی ہم بات نہیں کر رہے. اس کے اوپر سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں وہ ہر قسم کی وہ سفرنگ لے کر آئیں جس طرح کی سفرنگ کی وجہ سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اس کی کیا ضرورت تھی. تو جب ہم غور کرتے ہیں تو مثلاً ایک چیز جو بڑی کامنلی ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے وہ ہے برتھ ڈیفیکٹس، کنجینیٹل برتھ ڈیفیکٹس نظر آتے ہیں. کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدائش سے ڈاؤن سنڈروم ہے، کوئی کیور نہیں ہے، اس کی ساری زندگی وہ بچہ جو ہے وہ اس سنڈروم کے ساتھ اس معاشرے میں بڑا ہوگا. کیا اس کی زندگی ہوگی؟ کیا اس کی خواہشات ہوں؟ کیا زندگی ہوگی اس کی؟ یا وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو دل کا کوئی مرض ہوتا ہے شدید قسم کا، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس مرض میں مبتلا رہے گا. آٹسٹک پیدا ہو جاتا ہے. کوئی فزیکل ڈیفارمیشن، میل فارمیشن ہے اس کے اندر، اس کا پاؤں مڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگ ایک کچھ ہے اور دوسری کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے. اس طرح وہ پیدا ہو رہا ہے اور کوئی کیور نہیں ہے اس بات کا. ساری زندگی وہ اس بیماری کو لے کے، اس مسئلے کو لے کے 1 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، 3 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا. اس کے ماں باپ اس کو بہرحال اس کا خیال رکھیں گے. پھر وہ بہرحال ایک پوائنٹ پہ اس کو معاشرے کو فیس کرنا پڑے گا، اور باقی ساری زندگی وہ ان مصیبتوں کو اپنے سر پہ بٹھائے اس زندگی کو اس طرح گزار کے اس دنیا سے چلا جائے گا. اور ایک انتہائی پیار کرنے والی ماں، ایک ایسی ماں جو یہ بیماریاں ٹھیک کر سکتی ہے، وہ اوپر سے دیکھ رہی ہوگی اور وہ کچھ نہیں کرے گی، اس کو ایسا ہونے دے گی، اس طرح چلنے دے گی. اس طرح آپ غور کریں تو آپ کو یہ کویسچن آف سفرنگ جو ہے یہ آپ کو ہٹ کرے گا. ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے ترکی میں، صبح 4:17 پر، جب وہ سارے کا سارا ریجن سو رہا تھا. ملینز اپون ملینز آف پیپل were sleeping in their beds, totally unaware کہ اگلے ایک منٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے. یہ معاملہ ظاہر ہے جو لوگ خدا تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں تو کوئی پتہ نہیں گرتا جب تک خدا تعالیٰ کو نہ صرف اس کا علم ہوتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو سو رہے ہیں ان کی زندگیاں 1 منٹ کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں گی، کسی ایک کی، کسی 2 کی نہیں، ملینز اپون ملینز آف لوگوں کی 1 منٹ کے اندر تہ و بالا ہو جائے گی زندگی. ایک انتہائی محبت کرنے والی ماں
کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتی ہے؟ میں یہ بات کو اس طرح پیش کرنے کے میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سوال کے ایسنس کو سمجھیں اور غور کریں کہ کیوں آخر اس سوال کے اوپر ہزاروں سال سے بحث ہو رہی ہے. یہ بحث یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا کیوں نہیں؟ اسی طرح کے سوال، اسی طرح کی ہیپننگز کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر ایک تردد پیدا ہوتا ہے اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسی ماں ہے. سونامیز ہوتی ہیں، ارتھ کویکس ہوتے ہیں، بہت بڑا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے، کوئی اس کو کنجینیٹل ڈیزیز نہیں ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹی عمر میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ابیوز ہو جاتا ہے. اس کا سارا دماغ، اس کی ساری سائیکالوجی خراب ہو جاتی ہے. اس حد تک خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کے خود ویسا ہی ابیوزر بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک دکھ ہے. اس طرح کے بھی دکھ ہیں. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ایک جوان لڑکا لڑکی اپنی زندگی کی پرائم میں پہاڑی سے گر کے مر جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ ضائع گئی زندگی نا. یعنی ایک دکھ ہوتا ہے کہ کچھ، یا تو کوئی سولجر ہوتا، کسی جنگ میں لڑ رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کام آ گئی زندگی. ایسی ایک بے مقصد سی موت لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک چیز ضائع ہو گئی، اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا دکھ. یہ وہ اگزامپلز ہیں جو آپ کو سوچنے پڑیں گے جب آپ نے اس سوال پہ غور کرنا ہے کہ ایک ماں ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، اور جو عام ماؤں سے ہزاروں گنا زیادہ پیار کرتی ہے، وہ ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. اور انسان تو انسانوں کے بارے میں تو شاید آپ سوچیں گے ایک مقصد ہے ایک زندگی کا، تو شاید اس سے کچھ کر سکیں. جانور بھی سفر کر رہے ہیں اس دنیا میں، بات انسانوں پہ ختم نہیں ہوتی، جانور بھی سفر کر رہے ہیں. اس لیے یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے اور اس کے بہت سارے رخ ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سفرنگ جو ہے یہ کیوں ہے؟ کیوں نہیں خدا تعالیٰ اس سفرنگ کو ختم کر دیتا؟ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ خود پیار کرتا ہے، وہ پیار نہ صرف کرتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ اپنا پیار کا اظہار کرے، اور وہ آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے پیار کریں. اور دوسری طرف یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس حد تک انسان کو ہلا دینے والی چیزیں ہیں کہ مثلا ہندو مذہب میں تو یہ سوال اتنا جارنگ ان کو لگا کہ وہ اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ ایک انصاف کرنے والا خدا ہو سکتا ہے جو بچوں میں اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ ان کو پیدا کر دے. اس کا کیا قصور ہے بچے کا کہ وہ اس بیماری کے ساتھ پیدا ہو؟ تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ یہ کسی کا اپنا ہی قصور ہوگا، یہ کوئی پرانی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہوں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیار کرنے والا خدا ایک بچے کو بنائے اپنے ہاتھوں سے اور اس حالت میں بنا دے کہ وہ بیمار ہو. It was jarring to their senses. یہ سارے اینگلز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ سوال بڑا ہو جائے. پہلے آپ اس سوال کو اپریشیٹ تو کریں، اس سے پہلے کہ اس میں آگے چلیں اور اس پہ غور کریں. سب سے پہلے اس کو اپریشیٹ کریں کہ وہ کتنا بڑا سوال ہے، اور واقعی جس کے اوپر پڑتی ہے، جس کے اوپر نہیں پڑتی وہ تو ایکیڈیمکلی بات کر لیتا ہے، لیکن جس کے اوپر پڑتی ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی اس وقت، اس کے ذہن کی کیا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اللہ سب کو بچائے، لیکن ان باتوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب خدا نہ کرے کسی کے سر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت پھر ان سوالوں پہ غور نہیں ہوتا، اور اس وقت انسان سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہو اور فرصت دی ہو اور غور کرنے کی ہمت دی ہو، اس وقت وہ ان باتوں پہ غور کرے
اور کسی معنی خیز نتیجے پہ پہنچے اور اپنے دل کو پکا کر لے، تاکہ اگر کسی قسم کا امتحان اس کی زندگی میں آئے تو وہ کم از کم کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس پہ وہ بعد میں پچھتائے۔